الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ وہی رازق، وہی قادر مطلق ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس ہستی کی امت میں ہمیں پیدا کیا جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، جس کی زبان اطہر یہ بیان کرتی ہے کہ میری امت بھی اللہ نے تمام امتوں سے افضل بنائی۔ مالک الملک نے جو اپنے بندوں کو حکم دیے ہیں، جن عبادات اور جن اعمال کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر تو وہ قبول ہو جائیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں، لیکن اگر وہ قبول نہ ہو تو اس سے بڑا دنیا اور آخرت میں کوئی خسارہ بھی نہیں۔ اس لیے ہر وقت اس بات کی تڑپ، توجہ دل میں پیدا رہنی چاہیے، یا اللہ میرا عمل قبول ہو جائے۔ تھوڑا عمل بھی اگر قبول ہو گیا تو نجات کے لیے کافی ہو جائے، لیکن بہت سارا عمل کرنے کے باوجود بھی اگر شرف قبولیت سے نہ نوازا گیا تو میرے معزز، میرے مکرم، یہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے۔ سلف صالحین کو بڑا یہ فکر رہتا تھا۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں لَأَنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا تھوڑا سا عمل، رائی کے دانے کے برابر میرا عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے، دنیا اگر مجھے ساری مل جائے، جتنی دنیا ہے، تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِيَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ جتنی زمین ہے، اگر ساری زمین سونے کی بھر جائے اور مجھے مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے اس بات پہ خوشی ہوگی میں نے یہ عمل کیا تھا فلاں اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور حکم بھی یہ دیا بیت اللہ بناؤ۔ بنانے والے بھی ابراہیم اور اسماعیل، بنایا بھی اللہ کا ہی گھر ہے، پھر بھی دعا یہ کرتے ہیں ربنا تقبل منا۔
یا اللہ قبول کر لینا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے رو پڑے۔ شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں، امر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص فی مکان مخصوص۔ حکم بھی اللہ کا، اور حکم جس کو دیا گیا وہ بھی خلیل اللہ، اور خاص جگہ کی تعمیر بیت اللہ، اور پھر بھی قبولیت کے بارے میں اتنی تڑپ اور شوق اور خوف کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ کیسے میری اور آپ کی عبادت قبول ہوگی؟ کیسے اعمال قبول ہوں گے؟ کیسے نیکیاں قبول ہوں گی؟ اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ ذو الجلال صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کوئی واہ واہ، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی لوگوں کی خوشنودی مقصود نہ ہو، مقصود صرف ہو میرے مالک تو راضی ہو جا۔ اگر اللہ عز و جلال کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی چاہا تو میرے رب کی غیرت کو آپ جانتے ہیں۔ یہاں تو 1% جو ہے نا، 1% پروفٹ کو چھوڑتا نہیں، 1%۔ اگر 99% آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور 1% یہ بھی ہے چلو شہرت بھی ہو جائے، قیامت کو اللہ فرمائیں گے ترکتہ والشرک، یہ 99 بھی میں چھوڑتا ہوں، جاؤ جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کے اس کا اجر لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے۔ ہر وقت اس بات کی کوشش کریں یا اللہ ریاکاری سے ہمیں ہر وقت بچائے رکھے۔ اس لیے جو لفظ بولے ہیں نا کہ ریاکاری بندے کے دل میں ایسے چلتی ہے دبیب النمل، جیسے چونٹی جو ہے وہ پتھر پہ چلے تو آواز آتی، ایسے ریاکاری چلتی۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ اللہ اس عمل کو اپنے لیے خاص کر لے اور میرے سارے اعمال کو صالح اعمال بنا، کسی کا بھی اس میں حصہ نہ رکھنا۔ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ روایت آپ نے سنی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا عمل کر لے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ، وہ مردود ہے اللہ کے ہاں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ راز کیا ہے؟ اس راز کو سمجھیے اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیے، دیانتداری سے بتائیے۔ جب سے کائنات بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں آئی؟
جب اس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں. جو اس ہستی کا طریقہ عبادت ہے، جو اس ہستی کا سلیقہ عبادت ہے، اس جیسا طریقہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو سوال ہی دو کرنے ہیں، من تعبد و کیف تعبد. دلائل کی روشنی میں دو لفظ میں نے بولے ہیں. سوال یہی ہو رہا ہے اچھا عبادت کس کی اور عبادت کیسے کی؟ پوجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس لیے اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ بنایا اس لیے ہے آزمانے کے لیے کون احسن عمل کرتا ہے، ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے. اور احسن عمل ہوتا کیا ہے؟ اخلصہ و اصوبہ، خلوص نیت سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. یہ اصول ہے. میں اور آپ 100 سال تک سجدے میں پڑے رہیں، یہ دو باتیں اگر نہ ہوگی تو سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پختہ کیجئے ان اصولوں کو. عمل قبول ہوگا تو ان دو شرطوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور کس کے طریقے کے مطابق کیا جائے؟ محمد رسول. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جاننا ہو کہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہے تو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ 6 باتیں یاد کر لیجئے جو آپ نے پہلے بھی سنی، میں صرف دہرائے دیتا ہوں. کوئی بھی عمل سنت کے مطابق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 6 چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. اس عمل کو ہم دین کہہ سکتے ہیں، سنت کہہ سکتے ہیں، طریقہ نبوی کہہ سکتے ہیں، جس عمل کا سبب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو. آپ گھر سے نکلتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے، آپ گھر واپس آئیں 2 رکعتیں پڑھیں، ہم کہیں گے سنت، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کی. آپ اپنے گھر میں 3 منزلوں پر مشتمل ایک مکان بنائیں اور کہیں میں نے ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور یہ سنت ہے، اس کی آپ کو دلیل لانی پڑے گی. سنت کا معنی یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ نے کیا، حکم دیا یا دیکھا تو آپ نے کہا ٹھیک کر رہے ہو، یہ سنت ہے. سبب بھی کوئی نہیں. ہم عید الفطر پڑھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ شکر کا دن ہے کہ ہم نے 29 یا 30 روزے رکھے. ہم عید الاضحیٰ کیوں پڑھتے ہیں؟ سبب اس کا بیان کیا کہ یہ خوشی کا دن ہے اللہ کے رسول نے، اور اس نے قربانی کرنی ہوتی. یہ 2 چیزوں کا تو سبب آ گیا. اگر وہ تیسری عید مناتا ہے اس کا سبب سوچئے. اس کا سبب محمد مصطفیٰ نے 23 سالہ زندگی میں نہ کو بیان کیا نہ کر کے دکھایا. لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں تیسری عید منانے کے لیے، لیکن اس کا کوئی شریعت میں سبب نہیں. لیلۃ القدر کو رات جاگتے ہیں، طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، سبب ہے محمد مصطفیٰ جاگے، صحابہ جاگتے رہے. کوئی 27 رجب کو جاگے اور کہے کہ یہ تو لیلۃ المعراج ہے. دنیا کے مکتبے آپ کے سامنے ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی صحیح روایت دکھا دے، کسی ایک لفظ کو دکھا دے، سبب بھی کو نہیں. کبھی کوئی بناوٹی باتوں کو بھی قانون کہتا. قانون وہ ہے جو ہم محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہو.
قانون وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے، سبب کوئی نہیں۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو۔ دوسری بات، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا۔ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ قربانی پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور جو ہے ان کی قربانی ہوگی۔ وہاں لفظ شریعت نے بول دی۔ ایک شخص کہتا ہے وہ چھوڑو جی، ہرن اور کیا مزیدار ہے اس کا گوشت، تو میں تو اس دفعہ ہرن کروں گا، ہو جائے گا؟ بولیں کوئی کہہ دے یہ تو پالتو نہیں، کہتا ہے بچپن سے گھر میں رکھا ہوا ہے، پالتا تو پھر۔ نیل گائے بڑی مزیدار ہوتی ہے، اس سال میں نے 4 نیل گائے کرنی ہے، ہو جائیں گی؟ بات مزیدار کی نہیں ہے، وہاں ٹیسٹ کی بات نہیں ہے۔ شریعت نے بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا، صحابہ نے سمجھا، تبع تابعین سلف صالحین ہم تک یہ پہنچا، اور امام نووی فرماتے ہیں الاجماع انہ لا یجوز فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم، امت کا اجماع ہے کہ قربانی پہ یا تو اونٹ مذکر مؤنث ہوگا، یا گائے مذکر مؤنث ہوگی، یا بھیڑ بکری مذکر مؤنث ہوگی، یہی جانور ذبح کیے جائیں گے۔ نسل کی بات نہیں ہے، گھوڑا ویسے تو حلال ہے لیکن قربانی پہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک نہیں کو 18 روایتیں آتی ہیں، اور صحابیہ مومنوں کی ماں کہتی ہے کہ ہم سفر میں تھے، گھوڑا ذبح بھی کیا اور ہم نے کھایا بھی۔ گھوڑے کو اونٹ کی طرح بھی آپ نہر کر سکتے ہیں، لٹا کر ذبح بھی کر سکتے ہیں، 2 طریقے ہیں، لیکن قربانی پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ نے کی۔ سنت وہ عمل ہوگا جس کا سبب، جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے، پھر اس کی تعداد کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے۔ فجر کے کتنے فرض ہیں؟ اگر کوئی کہے وہ فارغ ہی ہیں، آج چھٹی ہے، آج میں نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنی، ہو جائے گی؟ نماز ہی ہے نا، سجدے ہیں، وہی رکوع ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے 2 ہی پڑھی ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب لوگ فجر کی بھی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سے کوئی متقی نہیں ہے، عمل وہی جو محمد کریم نے کیا ہے۔ وضو کرتے وقت حکم یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لو، مرتن مرہ، مرتین 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ ایک کہتا ہے نہیں وہ اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، میں تو کو 7 مرتبہ دھوؤں گا۔ آسمان بھی ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، صفا مروہ بھی، دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں محمد مصطفیٰ نے کتنے مرتبہ دھویا۔ اسی حدیث کا کہتی ہے جو زیادہ کرے گا فقد اعتدى وظلم، اس نے ظلم بھی کیا اور زیادتی بھی کی۔ یہ محمد مصطفیٰ سے نیک نہیں ہو سکتا۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے 3-5 مشکیزیں بہائے ہیں، میرا ویسے غسل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے، اور 1 سا اور 5 مدوں کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے غسل کر لیا کرتے۔ امام مالک نے کہا آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ غسل واجب ہوتا ہے، 5 مشکیزیں تم نے ضائع کر دیے پانی کی، عربی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تعداد وہ ہو جو اللہ کے رسول نے اختیار کی ہے۔ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی عیدوں کی؟ بولیں؟ کوئی حدیث کی کتاب، کوئی فقہ کی کتاب کسی میں باب باندھا گیا ہو؟
باب العیدین ہی آتا ہے، 2 عیدیں، باب ثلاثت عیدین، عید تو نہیں کہا گیا کہ 3 عیدوں کا باب ہے۔ باب الاعیاد الثلاثہ تو کسی نے باندھا، نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کسی فقہ کی کتاب میں۔ بچاؤ اپنے اعمال کو، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ ضائع ہونے سے وہ بچ سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرے۔ چوتھی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت بیان کی ہے اس کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ وضو آپ سب بھائی کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ ایک بندہ کہے میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں، چلو پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں ہاتھ اور چہرہ دھو لوں گا، کام وہی کرتا جو وضو کے، ہو جائے گا وضو سے، کیونکہ کیفیت طے ہے۔ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، نیت بسم اللہ پڑھ کے مسواک بھی کرنا سنت ہے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، ایک ترتیب ہے، یہ کیفیت طے ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے وہ مولانا آپ کو کیا پتا، آج بڑی میٹنگ سی، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو میں پہلے سجدے کر لیتا ہوں، اٹھ کے رکوع کر لوں گا، قیام کر کے سلام پھیر لوں گا، رکعت تو ایسی بن گئی نا، یہی چیز ہے نا، تو پھر کیا ہوا، پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، ہو جائے گی نماز۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبادت کی کیفیت محمد مصطفیٰ نے طے کی ہے۔ جو اللہ کی رسول نے کیا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ دنیا کی جملہ کتب حدیث نکالیے، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ جب اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر لے جاتے، حیال اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر لے جاتے، اور صحابہ یرفعون الی صدور، سینے تک بھی اٹھاتے۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ آپ کانوں سے بھی اوپر لے جائیں، یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں۔ آپ اگر اٹھائیں نا، یہ تو آپ کی موج ہے نا، کہ آپ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ کے رسول سے بھی کچھ زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے تو اس کی بات مان لیں۔ ہمارا تو ایمان وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ جیسی ذات بھی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجی، نہ اس جیسے اعمال کسی کو سکھائے۔ کیفیت ہے، ہاتھ ہی باندھنے ہیں، کو پیچھے باندھ کے کہتے کہ میری نماز ہو جائے، کیسے ہوگی؟ کامن لفظ ہے، ثم یشد بہم علی صدری، سینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سینے کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے سینہ؟ اتنا کامن لفظ ہے، لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جہاں 2.5 لاکھ کی ایسیسریز خرید کے گھروں میں رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں بھی گھر میں رکھا کریں۔ کبھی کھول کے کتاب الصلاۃ پڑھ لیں کہ محمد مصطفیٰ نماز کیسے پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کھول لیں، صحیح مسلم کھول لیں۔ جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مت دیکھیے کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے محمد مصطفیٰ کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، دین تو انہوں نے نقل کیا نا۔ ثم اشد بہم علی صدری، اگر کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی تو یاد رکھنا وہ میری اور آپ کی مرضی تو ہو سکتی ہے، اس کو سنت کے مطابق عبادت نہیں کہہ سکتی۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے کہ کچھ اعمال کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، شریعت نے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہے توبہ، میں 4 سال پہلے گیا تو 55 لاکھ لوگ تھے جو حج میں آئے، اتنی بھیڑ تھی، میں نے سوچا ہے کہ اب ایسا کرتا ہوں، محرم میں حاجی واپس آ جاتے، میں آرام سے نا محرم کے آخر میں جاؤں گا، عرفہ بھی، میدان عرفات بھی فارغ ہونا ہے، مزدلفہ بھی خالی ہونا ہے، سکون سے کنکریاں ماریں گے، سکون سے وہاں مزدلفہ میں اور عرفات میں رہیں گے،
اور مینا میں آ کے راتیں گزاریں گے، حج کر کے آ جاؤں گا، ہو جائے گا حج؟ اللہ نے مہینے مقرر کیے، الحج اشہر معلومات، شوال ذوالقعدہ وعشر ذی الحجہ، وہ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ آپ محرم سفر میں حج نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کہے کہ گرمیوں میں روزے آ جاتے مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں تو جب دھند کے ایام ہو گئے نا، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، میں تو روزے اس وقت رکھوں گا، بھی روزے ہی رکھنے نا، میں اس کو رمضان سمجھ لوں گا، ہو جائے گی روزے اس کو؟ طے کیا ہے اللہ نے، وقت چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ طے کروایا ہے اپنے پیغمبر سے، عید الفطر ہوگی تب جب روزے مکمل ہوں گے 29 یا 30۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا کرو، چاند کو دیکھ کے عید منایا کرو، اور اسی طرح ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تم نے قربانی بھی کرنی ہے اور عید بھی پڑھنی ہے۔ تیسری چوتھی عید کا سبب کیا ہے، اس کی تعداد کس نے بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے وقت کا تعین کیا ہے؟ بولیے، نہیں کی۔ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا کچھ وقت بھی جیسے طے کیا، وہاں جگہ کا بھی طے کیا گیا شریعت کی طرف سے۔ 55 سال اس وطن عزیز میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، 55 سال، معلوم ہوا آپ کی زندگی ہوگی 65 سال، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھ لیں، ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ صرف امتیاز ہے تو کس کو؟ بیت اللہ کو۔ یہ امتیاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ 1000 نماز سے زیادہ ثواب مسجد نبوی کا ہے، 500 نماز سے زیادہ ثواب جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے۔ اگر یہاں دنیا کی خوبصورت مسجد میں آپ 200 رکعتیں پڑھ لیں آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ امتیاز تو وہاں کا ہے۔ آپ کہیں کہ بہت پیسہ لگایا ہے، اللہ کروڑ رحمتوں سے نواز دے جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، آپ اس کے 700 چکر بھی لگا لیں تو آپ ہو جائے، وہ بیت اللہ کا ہی ہو۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے جس کا سبب شریعت نے بیان کیا، جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا، جس کی تعداد بھی شریعت نے طے کی، اور جس کی کیفیت بھی شریعت نے طے کی، جس کا وقت بھی شریعت نے طے کیا، اور جس کی جگہ بھی شریعت نے طے کی۔ جس کو یہ 6 اصول یاد ہے زندگی کی آخری رمق تک کبھی بدعت کے قریب نہیں جاتا۔ یہ اصول اللہ عز و جلال ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، میرے مکرم، میرے معزز، میرے محتشم، اللہ آپ سب کو عزت والی اور ایمان اور صحت خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، جب یہ اصول ٹوٹتے ہیں تو پھر اعمال قبول نہیں ہوتے، پھر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اس انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا جو مشرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 1,24,000 پیغمبروں کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس جیسی ہستی آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کی بھی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں شریک ہو جائیں، شامل۔ اگر اس ہستی کے عمل کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے، یہ سورۃ الزمر کی 65 آیت نمبر ہے، ذرا اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا اور ان پیارے بھائیوں کو بھی پڑھائیے گا جو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، بھی ہم تو عزت ہی کرتے ہیں نا۔ عزت سب سے زیادہ کرو اللہ کی، کرو اللہ کے رسول کی عزت کرو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک مکھی ہی تھی نا جو دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا تھا، ایک نے چڑھا دیا، ایک نے نہیں چڑھایا۔ جس نے نہیں چڑھایا اس نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، اللہ نے اسے جنت بھیج دیا۔ اور جس نے کہا مکھی ہے نا تو اس نے چڑھاوا چڑھایا، اس کو چھوڑ دیا، فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دیانتداری سے بتائیے کہ یہاں کوئی ہے شاپ جہاں سے مکھیاں ملتی ہیں؟ نہیں۔ 10 من دودھ اور لاکھوں روپے جو غیر اللہ کے نام پہ، اس کا کیا بنے گا؟ آپ غصہ نہ کیجئے، ترس کھائیے اپنے ان بھائیوں پر جن بیچاروں کو غلط گائیڈ کر دیا گیا، جن کو غلط رہنمائی دے دی گئی، جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ ان کی تڑپ بھی ہوتی ہے کہ خیر کے کام کریں، لیکن خیر وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، محمد کے فرمان نے بیان کیا۔ جب تک یہ اصول مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے اعمال برباد ہیں۔ کس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے؟ جس طرح مشرک کا عمل قبول نہیں کرتے، تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، 3 ایسے بدبخت ہیں اللہ ان کے فرض، فرائض اور نوافل دونوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کون سے لوگ ہیں؟ فرائض بھی قبول نہیں، نوافل بھی قبول نہیں، تو بچا کیا؟ فرمایا ایک وہ ہے عاقن، جو والدین کا نافرمان ہے، ومنان، جو نیکی کر کے جتلانے والا ہے احسان، ومکذب بالقدر، اور تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ انسان اس کے فرائض بھی اور نوافل بھی قبول نہیں۔ تیسرا بدبخت وہ ہے جس کو آج لوگ بڑا خوش نصیب کہتے ہیں۔ لو پریشانی کیا ہے؟ آؤ میں ایک پام اس کے پاس لے جاؤں، وہ بڑی پہنچی سرکار ہے، آپ کا ہاتھ دیکھیں گے، صرف ہمیں ذائچہ بنانا ہے، لائنیں دیکھیں گے، آپ کو سب کچھ کھول کے بتا دیں گے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت 4059، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 40 لیلہ، جو شخص کسی بھی کاہن، نجومی اور قیافہ شناس کے پاس آ کے ہتھیلی کیا کرتا ہے؟ صرف پوچھ لیتا ہے میری قسمت کیسی ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت 5939، فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس سے پوچھا پھر اس کی بات کو سچا سمجھا، ادھر اس کی بات کی تصدیق کرے گا، ادھر وہ قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ عقائد بچاؤ، اعمال بچاؤ۔ ویسے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اگر یہ اتنا ہی پہنچا ہوا بیٹھا ہو تو یہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو، کمال نہیں ہے ویسے؟ یعنی اگر کوئی اتنا پہنچا ہو تو یہ فٹ پاتھ پہ دھکے کھاتا پھرتا ہو، طوطا لے کے بیٹھا ہو۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی جرأت اور ہمت دی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے لاہور، تو کہتے ہیں آج میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ خیر گئے، ان کی 2 شادی تھی، کہتے ہیں بہت پریشان ہوں، شادی نہیں ہو رہی۔ اس نے دیکھا، کہتا جی ابھی 6 مہینے نہیں ہونی۔ اس نے 1 لگائی، اس نے کہا پہلے مجھ سے سوال ہی نہیں جا رہی۔ اس قدر انسان گر جاتا ہے، اس قدر گر جاتا ہے۔ شیطان نے بھی کہا تھا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن اس نے کس قدر اپنے آپ کو تکبر پہ طرف لے گیا۔ یہاں انسان کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، اس کا تعلق ہی میرے ساتھ نہیں ہے۔ من تطیر او تطیر،
او تکہن او تکہن او تسحر او تسحر لہ، جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہانت کرتا ہے یا کسی کے لیے کی جاتی ہے، یا کوئی فال لیتا ہے یا کسی کے لی جاتی ہے، ان لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا انسان بھی بیان کیا ہے جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ریاکار کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیا کریں یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے، اور طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا بار بار پڑھا کریں جب عمل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں، مجھ سے گناہ ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4919، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر جائے گی، لیکن جو ریاکار ہوگا یہ سجدہ کرنا چاہے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ كُلَّمَا ذَهَبَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب سجدہ کرنا چاہے گا سامنے نہیں پچھلی طرف گدی کے بل گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی بھی عبادت اور اعمال قبول نہیں ہوتے جو حرام لقمہ کھاتا ہے۔ اللہ سننے والوں اور بولنے والوں کی اولاد و نسلوں تک حلال مال عطا کرے، اتنا حلال دے کہ حرام کے بارے میں سوچنا بھی یہ اپنی توہین سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے 4 لفظ بولے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے پیغمبروں کو بھی وہی کام کا حکم دیا ہے جو مومنوں کو۔ پیغمبروں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کی جماعت پاک کھایا کرو، نیک عمل کیا کرو۔ پاکیزہ کھائیں گے تو اچھے عمل کریں گے، یہ ایک نکتہ ہے۔ مومنوں کو کہا کلوا من الطیبات واشکروا للہ، پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ پھر آپ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، سفر پراگندہ حال ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، یا رب بھی کہتا ہے، 4 باتیں کہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو سفر کرتا ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بعض ایسے سادہ لوگ ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی اللہ کی عبادت میں، اگر وہ قسم ڈال دیں اللہ پر تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے ان ربکم حیی کریم اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، حیا مالک کو آری ہوتی ہے میرے بندے نے اب اٹھا ہی لیے ہاتھ تو میں خالی واپس لٹا دوں۔ حدیث میں آتا ہے یا رب کہتا ہے اللہ پہلے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کی طرف، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جلال اپنے بندے سے کہتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جاؤ جو بھی تو نے کیا تو سچی توبہ لے کے آیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس حدیث میں 4 کا تذکرہ ہے اور فضائل آپ نے سن لیے، لیکن کیا ہوتا ہے ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، غذا بھی حرام کی ہے، کھانا پینا بھی حرام کا ہے، فأنا یستجاب لذلک، اللہ اس کی عبادت کو اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ایسا جسم جو حرام لقمے سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
ایک اور انسان جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله، جو کسی مومن کو قتل کر کے فخر کرتا ہے، ایسا انسان لم يقبل منه صرف ولا عدل، قیامت کو اس کے بھی فرائض اور نوافل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسے توبہ کرنی چاہیے دنیا میں، اللہ ذوالجلال سے بھی، اور جن کے ساتھ ظلم بھی کیا ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ایسے اعمال سے بچائے جس سے عبادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا انسان جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو شرعی حدود میں رکاوٹ بنتا ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے 4789، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حال بینہ وبینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل، جو اللہ کی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بنتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے، اور اس کے فرائض اور اس کے نوافل کو قبول نہیں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص جو شراب پینے والا ہے، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جو شراب نوشی کرتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صحیح ترغیب کی روایت 2383، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں اگر وہ اس حالت میں مر جائے شرابی کہ اس کے پیٹ میں شراب ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اور قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ اسے پلائی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک نہیں 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے، شراب پر بھی لعنت، پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت، بیچنے اور خریدنے والے پر بھی لعنت، اٹھا کے لے جانے والے پر بھی لعنت، اتنی لعنتیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا ام الخبائث، شراب ہر خباثت کی جڑ ہے، اللہ امت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بغیر طہارت کے بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 2774، ایک آدمی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا، جب ایک کوڑا اسے مارا گیا فامتلأ قبلہ نارا، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ کہتا ہے علی ما جلدتمونی، آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ جواب ملا انک صلیت صلاة واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر پاکیزگی کے پڑھی تھی۔ ومررت بمظلوم فلم تنصرہ، تیرے سامنے ظلم ہوتا رہا تو گزر جاتا تو اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت 756 اور صحیح مسلم کی روایت 872 کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ فجر کی نماز میں تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، کہا کون پڑھ رہا تھا پیچھے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا لا تقرأوا الا بأم القرآن، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، باقی قرات امام کی سنا کرو، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ان الرجل لیصلی 60 سنہ،
سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2535، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنے سال؟ اس کا مطلب اس کی عمر تو 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال پہ اس کو مارا جاتا نا اگر نماز نہ پڑھے۔ 60 سال نماز پڑھنے والا، وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، قیامت کا دن ہوگا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، شاید کہ وہ رکوع تو مکمل کرتا ہے، سجدہ مکمل نہیں کرتا۔ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اگر سجدہ مکمل کرتا ہے تو رکوع مکمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اطمینان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھٹنوں کے اوپر کأنہ قابض علیہما، گھٹنوں کے اوپر رکھ کے مضبوطی سے تھام لیتے اور آپ کی پشت اور آپ کا سر مبارک برابر ہوتا۔ یہاں تو معمولی سا جھک کے کہتے رکوع ہو گیا، پھر آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے حتی تطمئن قائما، حدیث کہتی ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا رکوع سے سر اٹھا کے زمین پر دے مارنا۔ پیارے بھائیوں، اس بھائی سے کبھی پوچھا کریں آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے تو ایک صحابی نے نماز جلدی جلدی پڑھی، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا اللہ کے رسول میں تو یہی پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے پھر یہی طریقہ سکھایا، سکون سے پڑھو۔ مجھے یاد آ گیا ایک غلام جس کی نماز بڑی خوبصورت تھی، سلام پھیرتا ہے، اللہ کے رسول بلاتے ہیں، کہا اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والے غلام نہیں رہ سکتے، جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ خوبصورت نماز صرف غلامی سے آزادی نہیں دیتی، جہنم سے بھی آزاد کروائے گی۔ رکوع مکمل کریں۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، پیشانی ہے جس میں انسان کی پیشانی اور نوز زمین پہ لگے۔ یہاں بات مجھے یاد آ گئی، کچھ قرآن مجید پکڑ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، مٹھی بند ہے وہ زمین پہ لگاتے نہیں، اس میں قرآن کی بھی توہین ہوگی۔ آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ادب کے ساتھ آپ قرآن مجید کو رکھیں اور سجدہ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کا سجدہ بھی ناقص ہو اور قرآن مجید بھی آپ زمین پہ لگائیں، اس کے تقدس میں بھی فرق آئے۔ یہ آداب ہی تو ہیں جو امت اسلامیہ کو باقی اقوام سے بلند کرتے ہیں، یہ ادب ہی تو ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کی گرومنگ ہو چکی ہے، اس کو کسی شخص نے اس کی میکنگ کی ہے، واقعی اس نے علم سیکھا ہے، علم کا رنگ اس پہ چڑھا ہے۔ اللہ یہ آداب ہمیں سکھا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی لم تقبل صلاتها، مجاہد کہتے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی مسجد میں بھی عورت جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کے کہ جو خوشبو دور تک پہنچتی ہے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ایتکن ارادت المسجد فلا تقربن طیبا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1093، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرو، حتی تغتسل لم تقبل لها صلاة، مشکات المصابیح کی روایت ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کا یہ نماز یا عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خامد کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ؟ العبد العابق حتی یرجع، غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کے تہجدیں بھی پڑھے گا، کانوں سے اوپر نہیں جانی، اسے واپس آنا ہو۔
وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، ایسی عورت جو اپنے خامند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پہ خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کچھ شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، 485، فرمایا وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا۔ ضد کیا ہے؟ یہ مسلمان کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص سے کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی کریڈٹ لینے والی تو بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی جھگڑا کیا جائے کہ میں پڑھاؤں گا، فلاں پڑھاؤں گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوگا تو پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ یہ ہے میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں مجھ سے 1 نہیں 10 گنے نہیں 100 گنے نیک ہوں، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کو نیک نہیں، اللہ ذوالجلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے تقوی کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقوی ایک یہ بھی ہے، اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ ایسا تقوی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا